حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ پہلے آپ اس ریل کو مکمل دیکھیے۔ اچھا امام صاحب ایک بات بتاؤ، سچی بتانا، امامت کوئی پروفیشن ہے اسلام کے اندر؟ کیا جاننا چاہتے ہو آپ؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھانی ہے آپ نے اور پھر آرام کرنا ہے، اتنے سے کام کی بھی پیسے بنتے ہیں کیا؟ وہ بھی دین کا کام؟ کہ بھائی جو بھی شخص 5 وقت کی نماز پڑھا دے یہاں پر مسجد میں باجماعت بغیر کسی ہدیے کے، امام صاحب ایسی ذمہ داری کون اٹھائے گا، وہ بھی فری کے اندر 5 ٹائم کی نماز؟ تو صدر صاحب میرے پیچھے کیوں پڑ رہے ہو آگے؟ امام کوئی پروفیشن نہیں ہے، امام کوئی پروفیشن نہیں ہے، پتہ نہیں کس پلمبر انجینئر کی باتیں سن کے اور آپ آگے یہاں پہ بیان دے رہے ہو۔ اب آپ اس ریل کو مکمل دیکھیے۔ قرآن اور حدیث کی کتابیں ہونے کے باوجود جو ہمارے علماء لوگ جو مسجدوں کے اندر بزرگوں کے اور اماموں کے قصے کہانیاں کثرت سے پڑھاتے ہیں، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ قرآن ہی ہماری بخشش کا آخری راستہ ہے اور فضائل اور مسائل سب اس میں موجود ہیں؟ ابے ٹھیکیدار تو ہم نہیں بنا رکھا ہے انہیں، یہ کیا پروفیشن ہے بلا وجہ کا؟ بھائی ہمیں خود اس لائق ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھا سکیں، ہمیں خود اس لائق ہونا چاہیے کہ ہمیں جنازے کی نماز بھی آئے، ہمیں خود اس لائق ہونا چاہیے کہ ہم اپنے والد کا جنازہ پڑھائیں۔ ارے ساری غلطی ہماری ہے بھائی، ہمیں خود پڑھنا چاہیے، ہم نے تو مذہب کا ٹھیکیدار بنا کے رکھ دیا ان کو۔ اونچائے میر کی جانب نکل آتے تھے سبھی، وہ جو غالب کے طرفدار ہوا کرتے تھے۔ کہ نماز پڑھانا سب کو آنا چاہیے، امامت سب کو آنی چاہیے، جنازہ سب کو آنا چاہیے۔ کیا صرف نماز سیکھ جانے سے، جنازہ سیکھ جانے سے کیا بندہ دین کے سارے احکام قوم کو سکھا دے گا؟ تو کیا یہ 12 سال کی محنت اور 12 دن کی محنت ایکول ہو جائے گی، برابر ہو جائے گی؟ وہ قوم کی وراثت کے مسائل حل نہیں کر سکتا، طلاق کے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ عالموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ فرشتوں کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی جو نبی کی فضیلت غیر نبی پر ہے، ویسی عالم کی فضیلت جو ہے وہ عابد پر ہے۔ عالم واقعی سر پہ بٹھانے کے لائق ہیں، علماء کو اگر سر پہ نہیں بٹھایا جائے گا تو جاہلوں کو سر پہ بٹھایا جائے گا۔ ان لوگوں نے جو عبادت کی اور جو ان لوگوں نے جہاد کیا وہ ہمارے بتانے اور سکھانے ہی سے کیا۔ عالم کو ایک نظر دیکھنا سال بھر کی عبادت سے بہتر۔ کچھ بھی تھا حق کے طرفدار ہوا کرتے تھے، تم کبھی صاحب کردار ہوا کرتے تھے۔ سنتے ہیں ایسا زمانہ بھی یہاں گزرا ہے، حق انہیں ملتا جو حقدار ہوا کرتے تھے۔ کوچائے میر کی جانب نکل آتے تھے سبھی، وہ جو غالب کے طرفدار ہوا کرتے تھے۔ کیسے اس ویڈیو کے اندر آپس کے اندر ان کی باتوں میں کانفلکٹ ہے۔ کل تک جو باتیں مرزا انجینئر اور اس طریقے کے غیر مقلد کہتے ہوئے آتے تھے، خاص طور سے غامدی، یونس گوہر، وہی چیزیں سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز نے جو ہیں وہ کہنا شروع کر دی۔ یعنی مولویت یا عالم ہونا یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے، امام کوئی پروفیشن نہیں ہے، سب کو یہ چیزیں آنی چاہیے۔ دوسری بات، آپ نے پہلی ریل کے اندر یہ سنا کہ اس ڈائیلاگ کو کہ امامت کوئی پروفیشن نہیں ہے، علماء کے بارے میں ایسا کہنا، یہ مرزا پلمبر کا ڈائیلاگ ہے بقول ان کے۔ اگلی ریل کے اندر خود اس طریقے کی بات کر رہے ہیں کہ اماموں کو سر پہ ہم نے چڑھایا ہے، دین میں یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے، ان کو ہم نے سر پہ چڑھایا ہے۔ اور اس طریقے کی ویڈیو میں اکثر عوام کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نماز پڑھانا سب کو آنا چاہیے، امامت سب کو آنی چاہیے، جنازہ سب کو آنا چاہیے، دین میں امامت کوئی پروفیشن نہیں ہے، لہٰذا علماء کی ڈیفیم کرنے کے لیے، ان کو کہیں منصب کو ان کو گھٹانے کے لیے اس قسم کی باتیں لوگوں کے اندر کی جاتی ہیں۔ لہٰذا ایسی سوچ رکھنے والوں سے میرا ایک سیدھا سوال یہ ہے، کیا صرف نماز سیکھ جانے سے، جنازہ سیکھ جانے سے کیا بندہ دین کے سارے احکام قوم کو سکھا دے گا؟ کیا عالموں کی ضرورت دنیا میں ختم ہو جائے گی؟ یا اگر بندے نے وضو غسل سیکھ لیا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ہر مسجد میں امامت کر سکتا ہے؟ کیا صرف نماز اور جنازہ آ جانے سے بندہ قوم کے وراثت کے مسائلوں کو حل کر دے گا؟ کیا بندہ طلاق کے اوپر اپنا حکم جاری کر دے گا؟ کیا بندہ قاضی ہونے کے احکام نافذ کر دے گا؟ کیا صرف خود نماز آ جانے سے اور یہ کہنا کہ دین میں امامت یا علماء کا ہونا یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے، ہم نے خود ان کو ٹھیکیدار بنایا ہے، صرف نماز آنے سے کیا تمام علوم بندے کو آ جاتے ہیں؟
کہ بندے نے خود نماز سیکھ لی تو اب وہ خود کو عالم سمجھنے لگا. اگر صرف نماز آ جانے کا نام عالم ہونا ہے تو پھر نماز آنے میں 20 سے 25 دن لگتے ہیں. اگر کوئی ذہین ہے تو 10 دن بھی لگ سکتے ہیں. لیکن عالم بننے میں 8 سال 10 سال 12 سال تک کا وقت لگتا ہے. تو کیا یہ 12 سال کی محنت اور 12 دن کی محنت ایکول ہو جائے گی، برابر ہو جائے گی؟ کہ اب دین میں علماء کو جس طرح سے آج کل سوشل میڈیا پہ ڈیفیم کیا جا رہا ہے اور عوام کو ان کے خلاف ورگلایا جا رہا ہے، ان کے بہکایا جا رہا ہے، اور اپنے ویو پانے کے لیے اس کے فالوور کے ویو آ جائیں، اس کے بھی فالوور کے ویو آ جائیں، تو پہلے ادھر کلا بازی کھائی جاتی ہے، ایسے ڈائلاگ بولے جاتے ہیں جہاں علماء کا دفاع ہوتا ہے، ان کا ڈیفینس ہوتا ہے، ان کے فیور میں بات کی جاتی ہے. پھر کچھ دن بعد انہی لوگوں کو یہ درس دیا جاتا ہے کہ امامت کوئی پروفیشن نہیں، مولویت کوئی پروفیشن نہیں، دین کے علماء جو باتیں بتاتے ہیں قرآن حدیث تو بازار میں موجود ہے، پروفیشن نہیں ہے، ہم نے ان کو سر پہ چڑھا دیا. تو اس بارے میں غور کرنا چاہیے. کیا صرف نماز اور جنازہ آنے سے بندہ قوم کے تمام مسائلوں کو حل کر دے گا؟ نماز اور جنازہ آنے کے باوجود بھی ہر وہ بندہ کہ جس کو نماز آتی ہو وہ قوم کی وراثت کے مسائل حل نہیں کر سکتا، طلاق کے مسائل حل نہیں کر سکتا، بلکہ سینکڑوں ایسے باب ہیں، ایسے فیلڈ ہے کہ جس کے اندر وہ بندہ زیرو کا زیرو ہی رہتا ہے، جس میں اس کو علماء کی ضرورت پڑے گی ہی پڑے گی. تو اس قسم کی باتیں سن کے آپ اپنا ذہن یہ نہ بنائیں کہ دین کے اندر علماء کو کوئی پروفیشن نہیں ہے لہٰذا ہم نے ان کو سر پہ چڑھا دیا. دین میں عالم اور علماء کا کیا مقام ہے اس کو آپ خود کسی عالم دین سے بیٹھ کر جا کر مسجد میں قرآن حدیث سے جاننے کی کوشش کریں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ عالم کا مقام اللہ اور رسول نے کیا رکھا ہے، اور کیا ہر نماز سیکھ جانے والا خود کو عالم کے مرتبے پہ یا ان کے درجے پہ لا کے کھڑا کر سکتا ہے یا نہیں. قرآن کے اندر علماء کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا بیان کیا ہے، یہاں تک کہ عالموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ فرشتوں کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے اور علماء اس کا بیان کرتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں. یعنی عالموں کا ذکر فرشتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کو علم نہیں ہے تو تم علم والوں سے پوچھو. اب سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا بھی اگر عالم ہے، اس کے لیے امامت کا کوئی منصب نہیں ہے، تو اس کو آگے کا علم کہاں سے سیکھنا پڑے گا؟ ظاہر ہے کہ علماء سے سیکھنا پڑے گا. دوسری بات، جو شخص کو نماز اور جنازہ وغیرہ سب آ گیا، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین میں علماء کا کوئی پروفیشن نہیں ہے، سب کو کتاب بازار میں موجود ہے، قرآن حدیث سب کو علم آنا چاہیے. تو جو پہلا یہ شخص نماز سیکھا، جنازہ سیکھا، یہ اس نے سیکھا کس سے؟ ظاہر سی بات ہے یہ بھی اس نے علماء سے ہی حاصل کیا. یعنی عالم سے علم حاصل کرنے کے بعد یہ کہنا کہ دین میں عالم جیسا کوئی پروفیشن کوئی نہیں ہے، سب کو آنا چاہیے، بازار میں کتاب حدیث موجود ہے، کیوں علماء بیان کرتے ہیں اس طریقے کا معاملہ؟ تو اس کی سیدھی مثال یہ ہے کہ بازار کے اندر تو آج کل ڈاکٹری کی کتابیں بھی موجود ہیں، تو آپ لوگ کیوں ڈاکٹری کے لیے، بیماری کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے اس سے علاج کراتے ہیں؟ اگر سارا کورس جو ہے وہ انگلش میں موجود ہے، کتابیں بازار میں MBBS کی موجود ہیں، تو خود لا کر اس کو پڑھ کے اس میں سے اپنی بیماری کا علاج کیوں نہیں کر لیتے؟ کیوں آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں جس نے وہ سب چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، پھر وہ آپ کو گائیڈنس دے، دوا دے، مشورہ دے اور آپ اس کے اوپر عمل کریں؟ تو ایسے تو دنیا کے اندر ساری کتابیں موجود ہیں اور ہر وہ زبان جاننے والا وہ کتاب لا کے اس فیلڈ کا ماہر بن جائے گا، تو پھر ڈاکٹر کی بھی دنیا میں ضرورت نہیں ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عالم کے بارے میں جو فضیلتیں بیان فرمائیں، وہ ساری فضیلتیں اگر عالم ہونا کوئی پروفیشن نہیں، سب کو بازار سے قرآن حدیث پڑھ کے لا کر سب کا لیول برابر کر دیا جائے گا، تو پھر وہ فضیلت کن کو حاصل ہوگی؟ کیونکہ غیر عالم تو پھر کوئی زمانے میں بچے گا ہی نہیں. ہر شخص جس نے نماز سیکھ لی وہ امام کے آگے یہ مقابلے میں کھڑا ہوگا کہ اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، ہم نے نماز سیکھ لی، لہٰذا اب یہ کوئی دین میں پروفیشن نہیں، ہمیں یہ چیزیں خود آنی چاہیے. تو فقط نماز سیکھ لینا، وضو سیکھ لینا، جنازہ سیکھ لینا، کیا یہ عالم کے مقابلے میں ہونے کے لیے اس کو کافی ہے؟ تو نبی پاک نے جو فضیلت عالم کے لیے بیان فرمائی تو کیا ساری فضیلتیں ان کو مل جائیں گی؟ تو اگر سارا ایکول ہی ہو جائے گا کہ ہر شخص عالم ہے، تو پھر وہ عام اور خاص کی فضیلتوں میں فرق واقع کہاں پہ کر سکو گے آپ لوگ؟ اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک عالم اور ایک عابد کا ذکر ہوا.
اب سوال یہ ہے کہ جس عابد کا ذکر ہوا وہ عبادت تو صحیح طریقے سے کرتا تھا، اس کو نماز بھی آتی تھی، اور نماز آتی تھی تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وضو غسل بھی آتا ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عابد پر فضیلت عالم کی زیادہ ہے، جیسے تمہارے ادنا میں میری فضیلت ہے۔ یعنی حضور پاک نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر یعنی عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے۔ یعنی جو نبی کی فضیلت غیر نبی پر ہے، ویسی عالم کی فضیلت جو ہے وہ عابد پر ہے۔ تو یہ فضیلت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی جماعت کو دی، اور نبی پاک نے اس کی فضیلتیں بیان فرمائی، نہ کہ یہ کوئی منصب نہیں۔ اگر یہ کوئی منصب نہیں ہوتا، اگر یہ کوئی پروفیشن نہیں ہوتا، یہ کوئی فیلڈ نہیں ہوتی، جس نے نماز سیکھ لی سارے عالم بن گئے، سب کو نماز آنی چاہیے، ہم نے ان کو سر پہ چڑھا دیا، تو کیا نماز آنے سے سارے دین کے مسئلے وہ لوگ حل کر دیں گے؟ وہ اپنے گھر کے ذاتی مسئلے بھی حل نہیں کر پائیں گے، طہارت کے مسئلے بھی وہ لوگ حل نہیں کر پائیں گے۔ ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء کی سیاہی شہیدوں کے خون پر بھی غالب آئے گی۔ یعنی جو شہیدوں نے جہاد کر کے اپنا خون بہایا، ان کو جو فضیلت ملے گی، اس کا فضیلت کا ثواب عالموں کے لکھی ہوئی قلم کی سیاہی بھی اس سے بلند ہوگی، یعنی ان کو اس سے زیادہ فضیلت ملے گی، اگرچہ انہوں نے جہاد نہیں کیا۔ عالموں کی یہ فضیلت نبی پاک نے بیان فرمائی ہے۔ اور یہ کہنا کہ تم نے ان کو سر پہ بٹھا لیا، عالم واقعی سر پہ بٹھانے کے لائق ہیں، مگر تمہاری ان ویڈیو نے لوگوں کے دل سے ان کی عزتوں کو کم کیا ہے۔ علماء کو اگر سر پہ نہیں بٹھایا جائے گا تو جاہلوں کو سر پہ بٹھایا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ عالم ولی ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ عالم ہی ولی ہوتا ہے، اگر عالم ولی نہیں ہوگا تو کوئی جاہل ولی ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ولی ہوگا وہ بشرط عالم ضرور ہوگا۔ یہ مطلب نہیں کہ ہر عالم ولی ہوگا، بلکہ ہر ولی عالم ضرور ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ ہم نے علماء کو سر پہ بٹھا رکھا ہے، یہ کوئی منصب نہیں ہوتا، یہ ان کو ڈیفیم کرنے والی بات ہے، کہیں نہ کہیں ان کے حوصلے پست کرنے والی بات ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، علماء سر پہ بٹھانے کے لائق نہیں ہے، تو قرآن حدیث میں یہ منصب اور یہ فضیلتیں ان کے بارے میں کیوں بیان فرمائی گئیں؟ جبکہ ہر نمازی جس کو نماز آتی ہے وہ عالم کے برابر ہی آ گیا، اور اب عالم کی ضرورت نہیں، ان کے بیان کی ضرورت نہیں، بازار میں کتابیں موجود ہیں، خود لا کے پڑھی، نماز سیکھا، جنازہ سیکھا، پھر عالموں کی ضرورت ختم ہو گئی، تو پھر یہ ساری فضیلت تو سب کو حاصل ہو گئی، تو پھر فضیلت میں آپ فرق کیسے کرو گے؟ احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ، یعنی ایک حدیث پاک کا مفہوم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عابدوں کو اور مجاہدوں کو جنت میں جانے کا حکم دے گا کہ آپ لوگ جنت میں جاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ جو مجاہد ہے یا جو عابد ہے وہ دونوں نمازی ہیں اور دونوں کو نماز اور جنازہ پڑھانا آتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے علاوہ عالموں کی فضیلت آپ سنیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو حکم دے گا کہ آپ لوگ جاؤ جنت میں، جو عبادت کرتے تھے اور جو جہاد کرتے تھے میری راہ میں، وہ جنت میں جاؤ، اس وقت علماء کا گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان لوگوں نے جو عبادت کی اور جو ان لوگوں نے جہاد کیا وہ ہمارے بتانے اور سکھانے ہی سے کیا، گویا ہم نے ان کو علم دیا تو انہوں نے عبادت کی، اور ہم نے ان کو جہاد کی فضیلتیں بتائیں تب یہ تیری راہ میں قربان ہوئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، بے شک تم میرے بعض فرشتوں کے مانند ہو، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اگر دین میں عالم سر پہ بٹھانے کے لائق نہیں ہے تو کیا معاذ اللہ عالم جوتوں میں بٹھانے کے لائق ہیں؟ قوم کو ایسا درس دیا جا رہا ہے، آپ خود قرآن لاؤ، حدیث لاؤ، پڑھو، علماء کی مسجدوں میں کیا ضرورت نہیں، سب کو نماز پڑھانی آنی چاہیے۔ تو جو عابد اور جو مجاہد جنت میں جانے سے عالموں نے روک دیا، تو وہاں بھی تو ان کو نماز پڑھانا آتی تھی، کیا وہ دونوں برابر ہو گئے؟ یا نماز آ جانے کا نام عالم بن جانا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاعت کا ایک خاص منصب اور موقع دے گا کہ آپ لوگ شفاعت کرو، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ علماء کی فضیلت قرآن حدیث کے اندر واضح طور سے کہ عالم کے مقابلے میں جاہل نہیں آ سکتا، یعنی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ جاہل کو نماز پڑھنا آتی ہو، اپنا وضو غسل آتا ہو، اپنا جنازہ پڑھانا آتا ہو، اپنے گھر والوں کا جنازہ پڑھانا آتا ہو، پھر بھی وہ یہ سب سیکھنے کا نام عالم ہونا نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لہٰذا یہ کوئی منصب نہیں ہے، خود آپ کو آنا چاہیے۔ اگر آ بھی گیا تو بھی علماء کے مقابلے میں وہ انسان نہیں آ سکتا۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عالم کو ایک نظر دیکھنا
साल भर की इबादत से बेहतर है। यानी आलिम की जियारत भी इबादत है। अगर सबको नमाज आती होगी, सबका मनसब वही हो जाएगा, तो फिर सबको देखना इबादत हो जाएगा, तो इसमें आलिम की तखसीस क्या होगी? उसके लिए तो फिर कोई खास बात होगी ही नहीं, क्योंकि सब नमाज पढ़ा के सीख कर आलिम के मुकाबले में आ गए। और इसी तरह कितनी वाज़ेह हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसको दीन की समझ अता फरमाता है, यानी उसे इल्म फिक्र अता फरमाता है। और दीन की समझ इल्म फिक्र बंदों में से चुनकर अता फरमाता है कि जिसको अल्लाह ताला चाहता है उसको वो इल्म अता फरमाता है। और ये चुनना भी अल्लाह तबारक व तआला का उन लोगों में से ही होता है कि जिनको सबको नमाजें आती हैं। तो अगर ये मनसब अलग नहीं हुआ, फजीलत अलग नहीं करी अल्लाह रसूल ने, तो फिर ये क्या है कि उनकी फजीलतों में अलग से क्यों हदीसें बयान की गई हैं कि तमाम आलिमों की फजीलत के बारे में जो फजीलतें हैं वो तमाम आम लोगों से हट के हैं। और ये आम लोग वो हैं जो जाहिल हैं, ऐसा नहीं। आम लोग वो कि जो नमाज भी जानते हैं, जनाजा भी जानते हैं, वज़ू गुस्ल भी जानते हैं, लेकिन इनका जानना आलिम हो जाना नहीं होता। और अगर दीन में कोई प्रोफेशन उलमा का नहीं है, सबको नमाज आनी चाहिए और सभी इस प्रोफेशन पे आ सकते हैं, तो फिर उलमा को जो अंबिया के इल्म का वारिस कहा गया, फिर वो कौन से उलमा होंगे? क्योंकि सब तो बराबर ही हैं आपकी नज़र में, कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हमने उनको सर पे बिठाया है। तो फिर सारी फजीलतें कि दीन में जो नबी पाक के इल्म के वारिस है, वो तो फिर आम इंसान भी दावा करेगा कि मैं वारिस हूँ। यहाँ तक की रिवायतों के अंदर उलमा की फजीलत है कि बरोज़ क़यामत उनको वो शफात दी जाएगी कि जब वो जन्नत में जाते होंगे तो लोग उनके आगे अर्ज करेंगे, और जो जो लोगों ने उनके साथ अच्छा सलूक और मामला किया होगा वो तमाम फजीलतें उनको बताएंगे। किसी ने इमाम के साथ अगर वजू का पानी भी दिया होगा और वो इमाम अगर जन्नत में जाएगा तो वो शख्स उनका हाथ पकड़ के कहेगा कि याद करो हमने तुम्हें एक दफा वजू कराया था, पानी दिया था, वो हमने मदद की थी, आज हमें उसका बदला चाहिए, आज आप हमें अपने साथ जन्नत में ले चलो। और वो उलमा का गिरोह के जो लोग उनसे मोहब्बत रखते थे और जो लोग उनकी मदद करते थे वो सबको जन्नत में लेके जाएंगे। तो क्या वो जो नमाज जिनको आती थी, जनाजा आता था, वो उलमा के गिरोह में क्यों नहीं थे? अगर आलिम होना और नमाज आना सब बराबर ही हो जाता है, उलमा और तालिब इल्म बराबर ही हो जाएंगे, तो फिर ये उलमा का गिरोह किसको लेके जाएगा? क्योंकि सब तो बराबर ही हो गए। तो लिहाजा आलिमों को जो शफात दी जाएगी वो आम इंसान को नहीं दी जाएगी। इसी तरह हदीस पाक के अंदर अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कुरान पाक पढ़ने के बारे में और आलिम दीन की मजलिस में बैठने के बारे में। यानी हदीस का खुलासा ये है कि आलिम की महफिल में बैठना यानी उसकी सोहबत में रहना, ये 1000 रकात नमाज पढ़ने से, 1000 मरीजों की इयादत करने से और 1000 जनाजों में शामिल होने से बेहतर है। यानी हदीस पाक के अंदर आलिम की सोहबत और उसका साथ रहना, उसकी मजलिस में रहना 1000 रकात पढ़ने से बेहतर बताया, 1000 मरीजों की इयादत देखने से ज्यादा बेहतर बताया। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की क्या कुरान पाक पढ़ने से भी ज्यादा बेहतर है? तो हुजूर ने फरमाया कि कुरान भी इल्म के साथ नफा देगा। यानी आलिम की मजलिस में बैठ के जब तक इल्म सीखेगा नहीं, कुरान क्या फायदा देगा? कुरान क्या कहता है, उसके अहकामात क्या हैं, वो आलिम बताएगा। तो कुरान पाक की तिलावत से बेहतर आलिम की मजलिस और उसकी सोहबत को करार दिया गया कि आलिम की मजलिस और उसकी सोहबत, उससे मोहब्बत, ये सब इतने फायदे की चीजें। अब यहां सोचने वाली बात है कि जो सहाबा ये अर्ज कर रहे हैं कि 1000 रकात पढ़ने से बेहतर है आलिम की मजलिस में रहा जाए या आलिम की सोहबत में रहा जाए, उन सबको तो नमाजें पढ़ना आती हैं और उन सबको जनाजे भी पढ़ना आते हैं और वो अरबी जानने वाले भी हैं, उनको वजू गुस्ल भी आता है। उसके बावजूद उनको ये अहकाम सिखाए जा रहे हैं कि आलिम की सोहबत अपनी नफिल इबादत से कितनी ज्यादा बेहतर है और कुरान पाक पढ़ने से कितनी ज्यादा बेहतर है। जबकि कुरान पढ़ने वाले साहबा कुरान को ना सिर्फ पढ़ते थे बल्कि समझते भी थे और उनकी जुबान थी तो वो उसको जानते भी थे। उसके बाद भी सरकार ने फरमाया कि कुरान भी तुम्हें जब नफा देगा जब तुम आलिम की सोहबत में रहोगे, यानी आलिम ही तो सिखाएगा कुरान के मसाइल और उसके अहकाम को। तो इससे कितना वाज़ेह पता चलता है कि सिर्फ नमाज सीख लेना आलिम के मुकाबले पे आना नहीं है, जनाजा सीख लेना आलिम के मुकाबले पे आना नहीं है, और ये कहना आलिम कोई मनसब नहीं है, हमने उनको सर पे बिठाया है। अल्लाह ताला ऐसी तौफीक दे कौम को कि वो आलिमों को वाकई सर पे बिठाएं, और ये कौम सर पे ही बैठने के लायक है। ये सर का ताज है, ये दीन का ताज है। इनको इस तरह से डिफेम करना, ऐसी वीडियो बना के उनके मनसब को कम करना, लोगों के ब्रेन वॉश करना,
کہ خود نماز سیکھو, بازار میں کتابیں ہیں, اور ایک طرف کہنا کہ یہ مرزا پلمبر کا ڈائلوگ ہے, اور اگلی طرف اسی ڈائلوگ کو پھر گر بھنا کے ان پہ ویو لینے کی کوشش کرنا. اور ایک اور حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علم فقہ جاننے والا یعنی ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. یعنی شیطان کو بہکانے کے لیے 1000 عابد آسان ہے کہ وہ ان کو بہکا دے عبادت گزاروں کو, لیکن ایک عالم کو اس کے لیے بہکانا بہت مشکل پڑتا ہے, کیونکہ وہ اپنے مسائل جانتا ہے اور وہ صحیح غلط میں فرق کر سکتا ہے. عابد اگرچہ عبادت کرتا رہتا ہے, لیکن شیطان اس کو کسی طرح بہکا سکتا ہے کہ وہ عبادت کے مسائل سیکھے گا کس سے. عبادت کرے گا تو اس کے لیے عالم کی ضرورت ہے کہ اس سے مسائل سیکھے گا, وضو کرے گا تو اس کے لیے عالم کی ضرورت ہے کہ اس سے مسائل سیکھے گا. اب اگر بندہ جس سے سیکھے اور اسی کے مقابلے میں آ جائے اور وہ بولے یہ کوئی منصب نہیں ہے, ان کو ہم نے کیوں سر پہ بٹھا رکھا ہے, بازار میں کتابیں ہم پڑھ کے بن جائیں گے. سوال یہی ہے کتابیں بازار میں کہاں سے آئیں؟ کیا یہ آسمان سے نازل ہوئی؟ کیا یہ علماء نے نہیں لکھی؟ تو جن سے علم سیکھنا بعد میں انہی کے مقابلے پہ آ جانا, گویا یہ کون سا دین ہے؟ اور ایک اتنی فضیلت کی حدیث جو بہت مشہور ہے لوگوں کے اندر, آپ نے علماء سے سنی ہوگی کہ عالم کے لیے جو دعا کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں, یہاں تک کہ زمین آسمان پہ رہنے والے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. سوراخوں میں رہنے والی چیٹیاں, پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اب اگر یہ کوئی منصب نہیں ہے, یہ سر پہ بٹھانے والے لوگ نہیں ہیں, تو پھر یہ دعا تو عام لوگوں کے لیے بھی ہو جائے گی. تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ آپ کس طریقے کے لوگوں کے کنٹینٹ کو آپ کنزیوم کر رہے ہو, کس طریقے سے آپ علم دین لوگوں سے سیکھ رہے ہو اور کن لوگوں سے سیکھ رہے ہو. کہیں آپ اور آپ کے بچے ایسی ویڈیو دیکھ کر علماء سے بدظن تو نہیں, کہیں علماء کو وہ تنقید کا نشانہ تو نہیں بناتے. تو اس پہ غور کرنا چاہیے اور ایسے انفلوئنسر سے بچنا چاہیے کہ جن کو علم کے بارے میں خود زیر زبر کا فرق نہیں ہے. کاپی پیسٹ کیا ہوا ڈائلوگ مرزا کا اٹھایا, ایک سال پہلے وہ بول دیا, اگلے سال اس کو ریجیکٹ کر دیا, اپنا نیا بول دیا, پھر کسی کا ڈائلوگ کاپی کر اور بول دیا. جن کا کام صرف یہ ہے وہ ہمیشہ یہی آپ کو کہتے ملیں گے کہ منصب نہیں ہے کوئی امامت, علماء کوئی منصب نہیں, کتاب حدیث خود لا کے پڑھو. لیکن وہ خود ڈاکٹری کی کتاب لا کے نہیں پڑھتے, تب وہ ڈاکٹر ہی کے پاس جاتے ہیں اپنے علاج کے لیے. اسی طرح حضرت علی کا فرمان ہے کہ ایک عالم رات بھر عبادت کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے مجاہد سے زیادہ فضیلت والا ہے. یعنی علماء کی وہ فضیلت قرآن حدیث میں بیان کی گئی ہیں, عام آدمی ان کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا. لہٰذا اگر صرف فضیلتوں پہ بات کی جائے تو ویڈیو کئی پارٹ میں بہت لمبی ہو جائے گی. اسی لیے اسی کے اوپر میں بس کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کو سر پہ ہم نے بٹھایا ہے, یہ کوئی منصب نہیں ہے, یہ واقعی ایک بلند منصب ہے کہ جس تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپنے بچوں کو اور جستجو کرنی چاہیے کہ وہ بھی اس راہ میں آئے, علم دین سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں. اب اپنی ویب سائٹ بلاگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری-hosting.com سے, لائٹ سپیڈ اور سی پینل کے ساتھ. چل تجھے بھی بخشوا دوں, تیری باری آ گئی.